अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोगों ने एजुकेशन का चैप्टर 1 जो कि तालीम का तारुफ है शुरू किया हुआ है। इससे पहले कि हम लेक्चर की तरफ चलें, आप लोग प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की मजीद यूजफुल वीडियोस आप तक पहुंचाई जा सके। चलें हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने मजीद अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हुए देखा कि सकरात और जदीद माहिरीन तालीम की रोशनी में तालीम की तारीफों को किस तरह से बयान करते हैं, जिसमें हमने तालीम जिन सलाहियतों में इजाफा करती है उनके बारे में भी डिस्कस किया। आज हम लोग मुसलमान मुफक्किरीन की आरा की रोशनी में तालीम की तारीफ को देखेंगे। आज हम लोगों ने क्या स्टडी करना है कि मुसलमान मुफक्किरीन अपने इल्म की रोशनी में तालीम की तारीफ किस तरह से करते हैं, जिसमें बहुत ही मशहूर और वाज़ेह नाम क्या है, इमाम गजाली का। इमाम गजाली क्या कहते हैं? इन्होंने कहा कि तालीम के जरिए क्या करते हैं, हम अफराद को इस काबिल बनाते हैं कि वो अल्लाह ताला की मार्फत को हासिल कर सकें और क्या करें, वो दीनी मकासद के तहत अपनी जिंदगी को गुजार सकें। जब वो अल्लाह ताला की मार्फत हासिल करेंगे तो क्या होगा, वो नेकी और बदी में तमीज कर सकेंगे और बुराई का रास्ता इख्तियार करने से भी क्या करेंगे, इज्तनाब। इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन किस तरह से है कि एजुकेशन इज द एक्टिविटी ऑफ एनेबलिंग एन इंडिविजुअल टू रिकॉग्नाइज गॉड एंड डिस्क्रिमिनेट बिटवीन गुड एंड इवल, यानी उसे अच्छे बुरे की तमीज का पता चल जाता है। इब्ने खल्दून भी काफी जाने माने नाम है जिन्होंने तालीम की तारीफ कुछ इस तरह से की कि तालीम का मकसद क्या है, मार्फत या हकीकत का इल्म हासिल करना। तालीम का मकसद क्या है, मार्फत या हकीकत का इल्म जो पैगंबरों के जरिए हम तक पहुंचा है। इसके साथ साथ तालीम का मकसद क्या है, गौर व फिक्र को काम में लाकर इंसान को हकाइक से रोशनास कराना। मौलाना अब्दुल अल्लाह मदूदी क्या कहते थे? इन्होंने कहा कि तालीम क्या है, खैर बालकवा को फेल में लाने का अमल है। कि एजुकेशन क्या करती है, इट enables द मैन टू एम्प्लॉय द फोर्सेस ऑफ गुड एंड सिक्योर द डिवाइन विल, यानी क्या करती है, ये हमें सारी अच्छी ताकतों को इकट्ठा करने में मदद देती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, बुराई पर काबू पा सकते हैं। इन्होंने तालीम की तारीफ कुछ इस तरह से इसलिए की क्योंकि पैदाइशी तौर पर ही क्या होता है, दो कुव्वतों से रूशनास होता है, जिसमें क्या है, खैर और शर की कुव्वतें। तालीम से हम क्या करते हैं, शर की कुव्वतों को गवा देते हैं और खैर की सलाहियतों को क्या करते हैं, उजागर। ये सब किसकी बदौलत है, सिर्फ तालीम की बदौलत। शाह वली अल्लाह जो कि काफी मशहूर हस्ती हैं इस्लामी तारीख में, ये क्या कहते हैं कि तालीम का मकसद क्या है, इंसान के फितरी अवराक की तरबियत करना ताकि वो क्या करें, मार्फत हासिल कर सकें और इलाही के काबिल हो सकें।
इंग्लिश में इसको अगर स्टडी करें तो हमें क्या पता चलता है कि एजुकेशन क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द गुड एंड बेस्ट सेंस इन इंडिविजुअल सो दैट ही कैन चूज गुड एंड रिजेक्ट बैड वन। यानी ये क्या करती है, एक प्रोसेस है जो कि क्या करती है, आप में अवेयरनेस पैदा करती है किसको इम्तियाज करने में, अच्छाई को किसके ऊपर, बुराई पर। अल्लामा इकबाल जो कि हमारे कौमी शायर भी हैं, इन्होंने तालीम की तारीफ कुछ इस तरह से की कि तालीम क्या है, दीन के ताबे रहते हुए फर्द की सलाहियतों की नशोनुमा करता है। ये हमने कल और परसों वाले लेक्चर में भी स्टडी किया था कि तालीम बेसिकली या फंडामेंटली क्या करती है, हम लोगों की नशोनुमा, हमारी सलाहियतों की नशोनुमा, या दूसरे अल्फाज में क्या कह सकते हैं हम, इरफान खुदी और तकमील खुदी का नाम है एजुकेशन। अब उन सब की तारीफ की रोशनी में जो दर्ज पहलू नमाया नजर आते हैं वो क्या है कि तालीम क्या है, हकीकत की जुस्तजू का अमल, या जो चीजें हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसमें से सबसे पहली क्या है कि तालीम हकीकत की जुस्तजू का नाम है। जब हम तालीम हासिल करते हैं तो हम लोग हकीकत की तलाश में निकलते हैं। दूसरी बात जो हमने सीखी वो क्या थी कि तालीम माशरे की तंजीम और तहजीब का अमल है। एक और चीज जो वाज़ह हुई वो क्या थी कि तालीम माशरे की तामीर व नौ का भी अमल है, क्योंकि तालीम से हम लोग क्या सीखते हैं, माशरती वैल्यूज। मजीद हम लोगों ने क्या सीखा कि तालीम क्या करती है, फर्द की जिस्मानी, अकली, इखलाकी, रूहानी और जज्बाती कुव्वतों की कुदरती, मरबूत और मुसलसल नशोनुमा और तोसी। एक बहुत ही अहम चीज जो अभी तक हम लोगों ने सीखी वो क्या है कि तालीम क्या करती है, इंसान को खुदा से हमांगी के काबिल बनाने का अमल है। ये आज वाले लेक्चर में सबसे मेन पॉइंट रहा हमारा कि तालीम क्या करती है, इंसान को खुदा के करीब लेकर आती है, उसको मजहबी इखलाकियात सिखाने में मददगार साबित होती है। अगर हम लोग इन सब तालीमात को एक प्रिसाइज डेफिनेशन की शक्ल में लिखें तो किस तरह से तालीम को बयान किया जा सकता है कि तालीम क्या है, एक ऐसा अमल जिसके जरिए हम क्या करते हैं, इरादी तौर पर स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों और दीगर अदारों के जरिए अपने क्या सीखते हैं, तहजीबी वर्से, इल्म फ़नून, तजर्बात, अमली महारतों और अपने अकायद व नजरियात, इक़दार और तौर तरीकों को नस्ल दर नस्ल मुंतकिल भी करते हैं और खुद भी सीखते हैं। सो इस लिहाज से तालीम क्या है, जिंदगी भर जारी रहने वाला अमल, कभी खत्म नहीं होने वाला अमल। इसमें कितने किस्म की तालीमात शामिल है, पहले तो रस्मी जो कि हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में जाकर हासिल करते हैं। दूसरी क्या है, नीम रस्मी जो कि हम कहाँ हासिल करते हैं, अपने फ्रेंड्स में, पेयर ग्रुप्स में। और गैर रस्मी जो कि हम सीख रहे होते हैं लेकिन हम लोग उसको महसूस नहीं करते, इन्फ्लुएंस से सीखते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द घर वाले करते हैं या हमारे सोशल सेटअप में जो एक्टिविटीज होती हैं वो गैर रस्मी तालीमात में शामिल हैं। वो हमें इनकलकेट कर जाती हैं पर हम लोगों को पता नहीं चलता। आगे चलते हैं और देखते हैं कि कुरान और हदीस की रोशनी में तालीम के तसव्वुर को किस तरह से पेश किया गया। इस्लाम क्या करता है, हमें दीन की हदायत देता है, लेकिन इस्लाम जिस तरह से दीन की हदायत देता है इसी तरह से किस चीज की हिदायत देता है, इल्म और अमल की भी। अल्लाह ताला ने क्या किया, इंसानों को अशरफुल मखलूकात बनाया है, जो कि क्या है, सारी बाकी चीजों पर
یا باقی جانداروں پر ترجیح رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کن کو بھیجا؟ پیغمبروں کو. اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا؟ انہوں نے قرآن پاک کو نازل فرمایا اور قیامت تک اسے ہدایت کا ذریعہ بھی قرار دیا. اگر ہمیں کسی بھی قسم کی ہدایت، اگر تعلیمات یا کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہے، تو ہمیں کس کو امپلوائے کرنا ہے یا استعمال کرنا ہے؟ اپنے قرآن کریم کو. قرآن کریم میں کیا ہے؟ متعدد مقامات پر تعلیم کے تصور کی وضاحت کی گئی ہے، جس کے لیے ہم لوگوں کو کیا دی گئی؟ آیات. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی واضح اہمیت بھی بیان کی. انہوں نے قرآن پاک کی روشنی میں کیا بیان کیا کہ تعلیم کی اہمیت کس طرح سے ہے؟ کہ اسلامی تعلیمات کا پہلا حکم کیا ہے؟ سب سے پہلا اور عام حکم جو کہ سب احکام پر فاضل ہے، وہ کیا ہے؟ کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی سب سے بلند ترین ہستی ہیں، اور ان کے مطابق کیا ہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے کیا کیا؟ تجھے پیدا کیا. انسان کو کس طرح سے پیدا کیا گیا؟ خون کے لوتھڑے سے. پڑھ اور تیرا رب کریم ہے جس نے قلم سے تجھے تعلیم دی. انسان کو ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ جانتا بھی نہ تھا. ان آیات سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ان آیات سے واضح طور پر عیاں ہے کہ صرف تعلیم اور تعلیم کی ضرورت اور اہمیت کو واضح نہیں کیا گیا، بلکہ کیا کیا گیا ہے؟ ذرائع تعلیم یعنی لکھنے اور پڑھنے کی طرف بھی اشارے دیے گئے ہیں. گویا کہ کیا ہے؟ اسلام میں پڑھنا لکھنا روز اول سے ہی اہمیت کا حامل ہے. تبھی تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار پڑھنے کا ذکر کیا ہے. علم قرآن کریم کے مطابق کیا ہم لوگوں کو پرووائڈ کرتا ہے؟ یہ ہمیں بلندی اور درجات کا ایک ذریعہ مہیا کرتا ہے. اس کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ قرآن پاک کے مطابق انسان تمام دوسری مخلوق پر برتری اور فضیلیت قرآن کریم کے مطابق انسان کیا کر سکتا ہے؟ تمام دوسری مخلوق پر برتری حاصل کر سکتا ہے. اور وہ کس کی بدولت ہے؟ صرف قرآن کریم کی بدولت. ارشاد باری تعالیٰ کیا ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے وہ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرتا ہے؟ ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے. یہ آیات کیا کرتی ہیں؟ آیات مبارک ہمارے اہل علم مومنین کے لیے درجات میں بلندی کی بشارت دیتی ہیں. گویا کہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسانوں کا مرتبہ اور رتبہ ایمان اور علم کی بدولت ہی بلند ہوتا ہے. جو انسان جتنا ایمان والا ہوگا اور جتنے علم والا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اس کا درجہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلند ہوگا. تعلیم اللہ تعالیٰ کے قریب کیا ہے؟ خوشنوئی کا ذریعہ ہے. اور جو کہ کیا کرتی ہے؟ مومن شخص علم حاصل کرتا ہے تو اس کا درجہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلند سے بلندتر ہوتا چلا جاتا ہے. اور قرآن پاک نے تعلیم کے بارے میں کیا فرمایا کہ عالم اور جاہل یکساں نہیں ہے. یہ بات کافی سیلف ڈسکرپٹیو ہے کہ کیا ہے؟ عالم کون ہے؟ جو پڑھا لکھا ہے، اور جاہل جو پڑھا لکھا نہیں ہے. تو وہ کسی بھی صورت میں برابر نہیں ہو سکتے. علم اور علماء کی شرف و فضیلیت کی نشاندہی ان آیات کریمہ سے ہو جاتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اے پیغمبر ان سے پوچھئے کہ کیا
جاننے والے اور نہ جاننے والے کہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ جس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ظاہر کیا ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، اور انبیاء کرام کے درجات کیا ہیں؟ 2 مرتبوں میں کمی بیشی کی وجہ سے علم کو ہی ٹھہرایا گیا تھا۔ کیا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کو علم فراست کی وجہ سے ہی فضیلت حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ فرمایا کہ ہم نے اپنی طرف سے سکھایا کیا ہے؟ خاص علم، اور جو علم کے حامل ہوں گے وہ ڈیفینیٹلی جاہلوں پر فضیلت رکھیں گے۔ علم ہمارے لیے کیا ہے؟ لازمہ حیات۔ اگر ہم نے اچھی زندگی گزارنی ہے یا امر زندگی پانی ہے تو ہم لوگوں کے لیے علم بہت ضروری ہے۔ ہمارے پیغمبر بار بار کہتے ہیں کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ علم کیا ہے؟ لازم حیات۔ کیونکہ دعا کیا ہوتی ہے؟ ہمیشہ کسی حاجت کے لیے ہی نہیں کی جاتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے حبیب کو بھی علم میں اضافہ کرنے کی دعا کا حکم دیا۔ ان آیات کریمہ سے ہمارے علم کی اہمیت واضح طور پر عیاں ہو جاتی ہے۔ اہل علم کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ قرآن پاک میں، قرآن مجید میں کیا ارشاد ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی شہادت دی کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور یہی شہادت کیا باعث بنی؟ فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی اس چیز کی شہادت دی، اور یہ سب کس کی بدولت تھا؟ صرف اور صرف علم کی بدولت۔ قرآن پاک میں کیا ہے کہ اس آیت سے واضح طور پر ظاہر ہے کہ اہل علم کے بلند مقام اور درجے کی طرف نشاندہی کی گئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنی شہادت دی، اور ان کی شہادت کو زیادہ ٹھوس کس نے کیا؟ فرشتوں اور اہل علم نے، ٹھیک ہے، جنہوں نے قرآن پاک میں بھی ایک اور جگہ اہل علم کے مقام اور رسوخ اور وصف کا ذکر فرمایا، جس میں انہوں نے کیا کہا کہ بے شک اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو کہ کون ہے؟ صاحب عالم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا کے پیغمبروں کو مبعوث کیا، اور انہوں نے رب کریم کا پیغام انسانوں تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ذمہ داریاں ڈالی ان میں کیا تھی؟ تلاوت کتاب، تعلیم و حکمت، تزکیہ نفس اور دعوت و تبلیغ۔ ارشاد باری تعالیٰ کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے، اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے۔ اور یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ان کے ذمہ کیا تھی؟ نبوت کے فرائض تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ نبوت کے فرائض تھے، جن میں تعلیم، کتاب و حکمت اور تزکیہ نفس کو شامل کیا گیا۔ احادیث میں بھی مختلف جگہوں پر علم کی فضیلت کو ظاہر کیا گیا ہے کہ علم کیا ہے؟ باعث فضیلت۔ یہ ہم لوگوں نے اوپر بھی پڑھا ہے، اور دوبارہ اس چیز کو دہرایا جا رہا ہے کہ علم باعث فضیلت ہے۔ بلا شبہ ہم ان لوگوں کے پاس ایسی کتاب لے آئے جس کو ہم نے علم کی بنا پر کیا دی ہے؟ فضیلت دی ہے۔ اور عالم کے درجات بھی کیا ہیں؟ بلند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم میں سے جو لوگ ایمان کی دولت سے بہرور ہوئے اور انہیں علم کی نعمت سے نوازا گیا، اللہ ان کے درجات کو
ہمیشہ بلند فرمائے گا. ساتھ ہی ساتھ علم کیا ہے؟ ایک بہت بڑی دولت بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے علم حاصل کر لیا وہ ساری دنیا جہاں کی دولت سے نوازا گیا. پروردگار عالم نے علم کو حکمت قرار دیا اور یہ ایک ایسی دولت ہے جو دنیا جہاں کی تمام بھلائیوں اور افضل چیزوں سے بھی معتبر ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ جس کو چاہتے ہیں حکمت عطا کرتے ہیں، اور جسے حکمت عطا کرتے ہیں گویا کیا ہے؟ خیر کثیر عطا کی گئی، یعنی دنیا کی سمجھے ساری دولت اس کو دے دی گئی. فرشتوں کی طرح عالم بھی برتر، یعنی اس ڈیفینیشن سے کیا واضح ہے کہ قرآن پاک میں کیا واضح کیا گیا کہ جس طرح اللہ کی صفات پر فرشتوں کو گواہی قابل تکریم ہے، اسی طرح سے اہل علم کی گواہی بھی افضل ہے. یعنی اگر کسی نے علم حاصل کر لیا تو وہ کیا ہے کہ فرشتوں کی صفات میں شامل ہو جائے گا. جس طرح فرشتوں کی گواہی اہمیت رکھتی ہے، اس کی گواہی کو بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہمیت دی جائے گی. ٹھیک ہے. اور شہادت کیا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور اہل علم نے اس چیز کی کیا دی؟ شہادت. تدریس اور پیغمبروں کا شعار. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے کن کو بھیجا؟ پیغمبروں کو. اور قرآن مجید کی وضاحت میں کئی جگہ پر بیان کیا گیا کہ وہ تمام پیغمبر یا پیغمبران انسانیت کی تعلیم و تربیت کے لیے مبعوث کیا اللہ تعالیٰ نے، جو لوگوں کی مدد کرتے تھے قرآن کریم کو سمجھنے میں اور علم کو حاصل کرنے میں. سورہ ال-عمران میں کیا لکھا ہے کہ در حقیقت اہل ایمان پر اللہ نے بڑا احسان کیا کہ خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا تھا، ان کا تزکیہ کرتا تھا، اور کتاب جو کہ قرآن کریم ہے سے علم و حکمت کی باتیں انہیں بتاتا تھا. اور اس سے پہلے وہ کیا تھے؟ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. جی اسٹوڈنٹس، آج ہم یہاں تک ہی پڑھیں گے. کل ہم لوگ احادیث کی روشنی میں قرآن کریم کو تعلیم کے بارے میں کیا کہا گیا تھوڑا بغور جائزہ کریں گے. آج کے لیے ہم اپنے لیکچر کو یہیں پر سٹاپ کرتے ہیں. آئی ہوپ اسٹوڈینٹس آپ کو آج کا لیکچر اچھا لگا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی. اگر آپ کے کسی بھی قسم کے کوئی سوالات ہیں یا آپ کو لیکچر میں کوئی کنفیوژن ہے تو کمنٹ باکس میں اپنے کویشچن ضرور لکھیے گا تاکہ میں ان کو آنسر کر سکوں. ساتھ ہی ساتھ آپ ڈسکرپشن کو بھی ضرور دیکھیے گا کیونکہ اس میں بہت سارے یوزفل لیکچرز کے لنک میں نے شیئر کیے ہوئے ہیں تاکہ آپ ان لیکچرز کو بھی وزٹ کریں اور مزید سیکھ سکیں. اللہ حافظ.